بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل و منزل کا یہ سیریز چل رہی ہے۔ یہ سیریز آپ کے سامنے فیاض مدثر مبین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہی خود اس کو لکھتے ہیں، اس کو ترتیب کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ 172واں ایپیسوڈ ہے اور یہ جون 1961 کے واقعات پر مشتمل ہے جو پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری سامعین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو، اس پریزنٹیشن کو آپ لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اقربا کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے شاگردوں کو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ پاکستان کی محبت اور سلامتی کا پیغام گلی گلی کوچے تک پہنچ سکے۔ آج جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں وہ جون 1961 کے واقعات ہیں۔ 2 جون 1961 کو پاکستان کی مرکزی حکومت نے برآمدی اسکیم کا اعلان کر دیا۔ یہ ان کا ایک نیا قدم تھا فوجی حکومت کا، اور وہ نئی قسم کے جو ہے وہ اسکیمیں اعلان کر رہے تھے اور نئی قسم کی جو ہے کمیشن بنا رہے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت زیادہ افیکٹو ہیں، حالانکہ کسی قسم کا کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا ہے قطعاً۔ اور ایک منتخب سول حکومت کے مقابلے میں فوجی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل قطعاً کسی کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کوئی ان کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام پر حکومت کریں۔ 3 جون 1961 کو مرکزی حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ملیریا کی روک تھام کے لیے مرکزی بورڈ قائم کر دیا۔ یہ بھی اسی قسم کی وہ جو ماشاء اللہ کو جو پروموٹ کرنے کے لیے اور فوجی حکومت کا ایک امیج بنانے کے لیے اس قسم کے اقدامات کیے جا رہے تھے مستقل، اور وہ چل رہے تھے۔ بہرحال یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا سچا تھا اور کون کتنے اخلاص سے کام کر رہا تھا اور کون کس طریقے سے کیا اپنے منصوبے اور اپنے ہڈن ایجنڈے کے ساتھ آئے تھے یہ لوگ۔ 4 جون 1961 کو گورنر مغربی پاکستان، جو کہ فوجی حکومت کے منتخب شدہ نہیں تھے بلکہ وہ تھے پوسٹڈ تھے، انہوں نے کوئٹہ میں ایوب اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسی طرح بہت سارے جو چیزیں تھیں، ایوب برج بن گیا، ایوب پارک بن گیا، ایوبیا بن گیا۔ اسی قسم کے ڈکٹیٹر لوگ یہی نام رکھتے ہیں، لوگوں کے اپنے نہیں نام اسی طرح نام رکھے گئے کہ وہاں مری میں کے پاس جو ریل اسٹیشن بنا اس کا نام ایوبیا رکھ دیا گیا، جو راولپنڈی میں پارک بنایا گیا اس کا ایوب نیشنل پارک بن گیا، جو کوئٹہ میں اسٹیڈیم بن گیا اس کا ایوب اسٹیڈیم نام رکھ دیا گیا۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا اور وہ اسی طریقے سے وہ اپنے امیج قائم کر کے حکومت قائم بنا رہے تھے وہ۔ 6 جون 1961 کو آزاد کشمیر کے ادارہ کے EBDR نے سابق صدر میر باعث محمد یوسف کو بریت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ ایبڈا جو بنایا تھا یہ پاکستان کے ایبڈو کے طریقے سے بنایا گیا تھا، اور وہ بھی ان کو سیاسی لیڈروں کو اور سیاسی قیادت کو جکڑنے کی کوشش تھی۔ پاکستان میں وہ ایبڈو تھا اور کشمیر میں انہوں نے ایبڈا کے نام سے بنایا تھا۔ 7 جون 1961 کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر IH عثمانی نے اسلام آباد میں نیوکلیئر سائنس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بعد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے پنسٹیک کے نام سے قائم ہوا، اور یہ اسلام آباد کے قریب ایک بستی ہے، اس کا نام نیلور ہے، وہاں قائم کیا گیا تھا یہ۔ 8 جون 1961 کو روس نے پاکستان کو کثیر اقتصادی امداد کی پیشکش کر دی۔ 8 جون 1961 کو ہی ایبڈو ٹربیونل نے سردار محمد خان لغاری کو 31 دسمبر 1966 تک انتخابی اداروں کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اصل میں 65 میں الیکشن ہونے والے تھے، اس لیے وہ تمام جو سیاسی قیادت تھے اس کو نااہل قرار دینے کی کا سلسلہ جاری تھا۔ 9 جون 1961 کو آزاد کشمیر کے ایبڈا ٹربیونل نے چودھری غلام عباس کو سیاست کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ یہ بھی وہی اسکیم جاری تھی کہ اس طریقے سے سیاسی لیڈروں کو سیاسی عمل سے دور کر رکھا جائے، تو اس کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا اور اس پہ فوجی حکومت بہت ہی سرگرم طریقے سے اس پہ کاربند تھی۔ 13 جون 1961 کو فوجی حکومت نے نیشنل پریس آف پاکستان یعنی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان یعنی APP کو
سرکاری تحویل میں لے لیا. یعنی یہ خبر رساں ایجنسی تھی جو پہلے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور فوجی حکومت نے اس کو گورنمنٹ کے کنٹرول میں دے دیا. 14 جون 1961 کو افغانستان نے صدر ایوب اور ظاہر شاہ میں ملاقات کی تجویز پیش کر دی. 18 جون 1961 کو افغان فضائیہ کا ایک جٹ طیارہ اچانک پشاور میں اتر گیا. 19 جون 1961 کو افغان حکومت نے اپنے بمبار اور اس کے ہوا بازوں کی واپسی کی درخواست کر دی. 22 جون 1967 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کے تحت مارشل لا کے تحت احکام اور کارروائیوں نے کو کسی عدالتی چارہ جوئی کی مخالفت نہیں ہو سکتی تھی اور کوئی بھی مارشل لا کا آرڈیننس یا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج نہیں کیا سکتا تھا. یہ اس کا نفاذ بھی 8 اکتوبر 1958 سے ہوا تھا جس دن سے مارشل لا حکومت پاکستان میں وجود میں آئی تھی. 24 جون 1961 کو انڈونیشیا کے صدر احمد عبد الرحیم سویکارنو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر سرکاری دورے پر کراچی پہنچے. 29 جون کو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح یورپ کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی. 9 جون 1960 کو قطب الدین ایبک کے مقبرے کی تلاش کے لیے کھدائی شروع ہوئی اور محکمہ آثار قدیمہ نے اس مکان کا قبضہ حاصل کر لیا جس نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا. 9 جون 1961 کو سرکاری ماہرین آثار قدیمہ نے لاہور میں مشہور مقبرہ جو بادشاہ قطب الدین ایبک کا اصل مقبرہ کی تلاش تھی وہ اس کے لیے آغاز کیا اور یہ مقبرہ وہ ظاہر ہو گیا اور یہ انارکلی کے علاقے میں موجود تھا اور اسے ملحقہ مکان کے مالکین نے اپنی عمارت میں شامل کر لیا تھا. اس طرح وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا تھا. لیکن بہرحال آخرکار یہ محکمہ آثار قدیمہ کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ وہ یہ قطب الدین ایبک کا مزار دریافت ہوا پھر اس کو تعمیر ہوئی اور آج انارکلی کے علاقے میں ایک عالیشان مقبرہ قطب الدین ایبک جو برصغیر پاک و ہند کا پہلا مسلمان بادشاہ ہے اس کا مقبرہ عالیشان طریقے سے تیار ہو گیا ہے. یہ انفارمیشن، یہ اطلاعات، یہ معلومات میں آپ کے سامنے جون 1961 کے بارے میں پیش کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے مداروں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. پاکستان پائندہ باد.